ڈاکٹر جوزف گوئبلز کون تھا؟ اس نے ہٹلر کا ساتھ کس طرح دیا اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اس کی بھی سب سے بڑی خوبی اعتماد سے جھوٹ بولنا تھا۔ اسے مین آف مائتھس بھی کہا گیا۔ ایسے غیر حقیقی واقعات گھڑتا جن کا سنا جانا اور دہرایا جانا اچھا لگتا، نوجوانوں میں نسل پرستی کے جذبات کو پروان چڑھانا اور ہٹلر کو قابل تقلید ہیرو بنانا یا رول ماڈل کے طور سے پیش کرتے رہنا اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن بن چکا تھا۔ اسی لیے تو ہٹلر 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنتے ہی اسے پروپیگنڈا کا وزیر بنا دیا گیا۔ مکر و فریب پر مبنی پروپیگنڈے کے باعث جرمنی کے حالات یہاں تک جا پہنچے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مخبری کرتے، دوستوں اور رشتوں کی تقدیس بھلا کر انہیں نقصان پہنچاتے، نفرت کا اظہار کرتے اور نسل پرستی کے جنون میں مبتلا ہو کر جانے کیا کیا کر بیٹھتے۔ ہٹلر کو چھونے کی آرزو، ہاتھ ملانے کی خواہش اور اسے ایک نظر دیکھ لینے کا خبت ان کے ذہنوں پہ سوار رہتا۔ جوزف گوئبلز، جو بعد میں ڈاکٹر جوزف گوئبلز کہلایا، اپنی اس کامیابی پر پھولے نہیں سماتا۔ ہٹلر کی تھپکیاں اسے نئے جھوٹ گھڑنے کے لیے نیا حوصلہ عطا کرتی۔ جوزف کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کو جدید اور سائنسی خطوط پر استوار کیا اور ایسے جارحانہ پروپیگنڈے کی بنیاد رکھی جس کی مثال اس سے پہلے کی مغربی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جوزف گوئبلز صرف ایک دن کے لیے جرمنی کا چانسلر بھی رہا۔ اٹلی میں مارکونی ریڈیو ایجاد کر چکا تھا اور مغرب میں فلمی عکس بندی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جوزف نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ نازیوں کے جھوٹ جبر اور جارحانہ عزائم پر مبنی اقدامات ہی 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا باعث بنے۔ پولینڈ اور فن لینڈ پر قبضے کے بعد جوزف گوئبلز نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک کی سرحدوں پہ طاقتور فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر نصب کیے اور اپنے پروپیگنڈسٹ کو محبت بھرے پیغام مسلسل نشر کرنے کی ہدایت دی۔ یوں گویا ڈنمارک والوں کے لیے محبت اور امن کے گیت یوں گائے جانے لگے جیسے ان دو ملکوں کے درمیان کوئی نیا رومانس شروع ہو گیا ہو۔ ٹھیک 2 روز بعد جرمن ریڈیو نے اپنا پینترا بدلا اور کہنا شروع کیا کہ ہم 2 روز سے محبت کے نغمے الاپ رہے ہیں، جبکہ ڈنمارک حکومت ہمیں کوئی ایک خیر سگالی کا پیغام تک نہیں بھیج رہی۔ کیا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جرمن ریڈیو نے شکووں اور شکایتوں سے آغاز کیا اور شدید نفرت پر مبنی اپنی نشریات کو اشتعال انگیزی تک جا پہنچایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک پر حملہ کیا اور اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھر ڈنمارک کے لوگ خود اپنے حکمرانوں کو ہی گالیاں دینے لگے کہ ہٹلر نے تو بڑی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہا تھا، مگر یہ ہمارے حکمران ہی کمینے نکلے۔ اس نئی فتح پر ہٹلر کا تھپکی والا ہاتھ جوزف گوئبلز پہ آتا اور ادھر وہ دھوکہ دہی کا ایک اور منصوبہ تیار کرنے لگ جاتا۔ واضح رہے کہ مکر و فریب پر مبنی پروپیگنڈے کا یہ انداز کم و بیش ان تمام ممالک پر آزمایا گیا جن پر قبضہ کرنا مقصود تھا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جرمنی دنیا کو تاراج کرتا ہوا، فتوحات کے ریکارڈ بناتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پولینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، ہائی لینڈ، لگزمبرگ، فرانس، چیکوسلواکیہ اور جانے کون کون سی مملکتوں کو رونتا چلا گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ جھوٹ کو آخرکار شکست ہوئی اور شکست بھی عبرتناک۔ جرمنی روس کی برفانی دلدل میں پھنسا اور ذلیل ہو گیا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر جوزف گوئبلز نے اپنے پہلے بچوں کو زہر دیا، پھر میاں بیوی نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ جرمن غلاموں سے بدتر ہو گئے۔ جرمن عورتیں کنیزیں اور باندیاں بنا لی گئیں۔ مغرب سمیت دنیا بھر میں 5 کروڑ سے زیادہ اموات ہوئیں۔ اس جنگ کا اختتام ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرنے کے بعد ہوا، جس میں ایک لمحے میں 2 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ آج کوئی بھی جرمن ہٹلر کو جرمن نہیں مانتا۔ اٹلی کا حکمران مسولینی بھی اسی عہد کا ایک فاشسٹ اور ہٹلر کا اہم نواز تھا۔ اسے لوگوں نے قبر سے نکال کر اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ استغفر اللہ۔ یہ سب کچھ بتانے کا ایک مقصد اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا بھی ہے کہ وہ کارآز سیاست میں جسے چاہیں اس کے ساتھ دیں، مگر جھوٹ اور نفرت سے گریز کریں کہ اسی